اسی نظام نے یہ نکالا ہے ان نمازوں کا عدالت کی کارروائی کے ساتھ جس کا ملزم کو سامنا کرنا پڑتا ہے. زور کی نماز متبادل ہے جب ملزم کو عدالت میں لیا جاتا ہے اور اس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے, ایگزامینیشن ان چیف, اور اثر میں پھر اس کو جرم لگ جاتا ہے, کنورٹ کیا جاتا ہے, اور مغرب میں اس کو پھر سزا سنائی جاتی ہے, اور عشاء میں پھر اس کو جو پریزن گورنر ہیں یا افسر ہیں اس کو جیل خانے میں لے جاتے ہیں, اور صبح کے بعد وہ رہائی پاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ نے واضح فرمایا ہوا مطلب آپ نے پڑھا نہیں پڑھا. تو یہ کسا بتائے گا آپ کے سب بات کا اگر پڑھا نہیں تو؟ یہ کہ ایک جو ہے وہ متبادل ہے دوسری کارروائی کے. حضرت السلام نے صرف کیفیات کے لحاظ سے مشابہت دی ہے, مثال کو پوری طرح شفا نہیں فرمایا, نہ اس کا مقصد ہرگز. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح عدالت میں کچھ کیفیات ہیں جو ایک کے بعد دوسری جگہ لیتی ہیں, اسی طرح دن اور رات کے بدلنے سے طبعاً کچھ کیفیات انسان پر پیدا ہوتی ہیں. دن کا وقت جو ہے دوپہر کا, یہ پوری روشنی کا وقت ہے, اور انسان کے نفس ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, محاسبے کا وقت, کام کا وقت, اور جب شام ڈھلنے لگتی ہے تو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ دن جا رہا ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس احساس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے, اور انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے کرنا تھا کر لیا, آج کا دن تو میرا ختم ہے. اور جب رات آتی ہے تو اس کے ساتھ ظلمات کے اثرات, طبیعت پر بوجھ, یا رات کے خطرات اندھیرے کے ساتھ جو وابستہ ہیں ساری دنیا میں آتے ہیں. چور چکے جاگ جاتے ہیں اور کئی قسم کے مصائب شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر جب سوتا ہے آدمی تو یہ خطرہ کہ اٹھتا بھی ہوں دوبارہ کہ نہیں. گناہ نسبتاً زیادہ آزاد ہوتے ہیں رات کو بجائے نیکیوں کے, سوائے بعض خوش نصیبوں کے جن کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو مثال دی ہے وہ کیفیات کے اعتبار سے ہے صرف. ہرگز اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز جیل خانہ ہے اور رات اس کی سزا ہے. یہ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو بالکل مضمون کو بگاڑ کر بالکل غلط معنی پیدا کر دیں گے. اس لیے مطلب یہ نہیں کہ مختلف نمازوں میں مختلف دعائیں کی جائیں. مختلف دن کے اوقات میں مختلف کیفیات پیدا ہوتی ہیں, اور ان کیفیات سے تعلق رکھنے والے مضامین دل میں طبعاً جوش مارتے ہیں. ان اوقات سے تعلق رکھنے والی کیفیات کے مطابق انسان دعا کر سکتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے مفہوم, یہ مفہوم ہے اس میں شامل, لیکن وہ جو دوسرا مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں جیل خانے سے, ویسے کیا نسبت ہے نماز کو؟ کوئی بھی نسبت نہیں. ہاں جرم ہے کہ جس جرم کی سزا مل رہی ہے کوئی, اس لیے دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. مثال بعض دفعہ صرف ایک پہلو سے چسپاں ہو رہی ہوتی ہے اور باقی پہلو اس کے نہیں چسپاں ہوتے. مثلا ایک آدمی کی بیوقوفی کی بات کرے تو کہتے ہیں گدھے ہو, مثال ہے نا. تو دوسرا کوئی اس کی دم تلاش کرنی شروع کر دے, اس کے پاؤں دیکھنے لگ جائے کہ گدھوں والے ہیں کہ نہیں, کان ویسے ہیں کہ نہیں, آواز ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے یا نارمل آواز سے بول رہا ہے, اور نہ نکلے تو کہیں بڑا بیوقوف ہے کہنے والا, گدھا کہہ دیا. اس میں تو کوئی بھی میں نے دیکھا گدھے والی بات نہیں تھی, وہ بات اس میں تھی گدھے والی جو کہہ رہا ہے یہ بات, میرے دماغ میں تھا. تو اس لیے مثال جو ہے وہ ہمیشہ کہنے والے کا مقصد معلوم کرنا چاہیے کہ کس پہلو سے چسپاں کرنا چاہتا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھتی. حضرت مسیح علیہ السلام کو پہلے مسیح سے مشابہ قرار دیا, اب ورجن برتھ نہیں ہے, اور بعض مولوی مطالبہ کرتے ہیں کہ ورجن برتھ دکھاؤ, اور بعض کہتے ہیں دوسرا وہ نہیں, سولی پر اس طرح سلیب پر نہیں چڑھایا گیا. تو یہ کہنا کہ مثال کا ہر پہلو ضرور ثابت آئے گا, وہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے مومن کی مثال مریم سے ملی ہے اور آسیہ فرعون کی بیوی جیسی ہے. اب بتائیں کہ مریم کی مثال پر فرعون کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے اور مومن کو اس طرح آپ آگے بڑھائیں گے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی. آسیہ کے فرعون سے جو رشتہ تھا اور مومن کس طرح اس کے ایسا ہو گیا اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ,
یہ جب غیر احمدی تمسل کرتے ہیں مسیح السلام کی مریم والی بات پر، تو میں ان کو یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ تم مریم والا پہلو نظر آ گیا ہے اور مثال کو تم زیادہ تفصیل ڈھونڈ رہے ہو، تو اگر تم مریم نہیں بننا چاہتے ان شرائط کی وجہ سے تو آسیہ بن جاؤ، اور آسیہ کی مثال کی جو زیادہ تفاصیل ہیں ان پر پھر غور کرو کہ تم پر کس طرح فائدے کرتی ہیں۔ تو مثال کا مضمون جو ہے یہ بہت سے تفصیل سے مطالعہ کو چاہتا ہے، باریکی رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے اس لیے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پہاڑ کی مثال دے دی قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ سچ مچ قرآن نازل ہو رہا ہے پہاڑ پہ اور پہاڑ ٹکڑے ہو رہا ہے، یہ مثالیں ہیں، ان پر غور کرو کس حد تک کس پاں ہو سکتی ہیں اور کہاں کس پاں ہوتی ہیں، فکر کو انگیز کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ ایک سوال اور ہے دوسرا، ظہور مہدی آخر زمان ہے